السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سماشترو، بے سا برا ہے، ما جو کچھ، اشترو جو انہوں نے بیچا، بے ہی جس کے ساتھ، انفسہم اپنی جانوں کو۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ اشترو جو ہے یہ کسی چیز کے بدلے چیز لینا دینا ہوتا ہے، تو اس کو بیچنا اور خریدنا، اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ یہ بنا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو۔ این یکفرو کہ وہ انکار کریں، کہ وہ کفر کریں، بما اس کا، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، تاکہ وہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل کی، باغین ضد سے، بغاوت سے، باغی ہو کر۔ اگر آپ باغین کو دیکھیں تو بے غائن اس میں موجود ہے، اور اگر بے الف غنی غی بنا دیں تو باغی بن جائے گا اردو کا۔ ضد کے ساتھ این ینزل اللہ ہو، یہ کہ جو نازل کیا اللہ نے، اللہ نازل کرتا ہے، این ینزل اللہ من فضل ہی اپنے فضل کے ساتھ، علی پر، من یشاء جس کو پر چاہے، من جو کوئی، یشاء یا پہلے پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ میں، چاہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے۔ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب، غضب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غیظ و غضب، غصہ، وہ غصے پر غصے کے ساتھ لوٹے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ بنی اسرائیل کی بات۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے مہین قسم کا، مہین اہانت والا۔ توہین آسان لفظ ہے، اگر تے واو لگا دیں تو آگے ہے یہ نون موجود ہے۔ توہین والا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، قالو تو انہوں نے کہا، قالو نؤمنو ہم ایمان لائیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں، نؤمنو بما اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں وہ، بما جو کچھ، وراءہ اس کے علاوہ۔ وراء کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ماورائے عدالت ہم بولتے ہیں، جو کوئی قتل عدالت سے، عدالت کے بغیر ہی کر دیا جائے، پولیس کر دے یا کوئی اور کر دے تو ہم کہتے ہیں عدالت سے کے علاوہ ہی انہوں نے یہ کام کر دیا، ماورائے عدالت۔ بما وراءہ تو اس کے علاوہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قرآن۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی،
माहुम جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل لا، فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ میں کریں، فالما، پس کیوں، تقتلون، تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ با محاورہ پورا سن لیں۔ جب ان سے یعنی یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ نہیں مانتے ہم کسی کو، کسی اور کتاب کو، حالانکہ وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قرآن حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تم پہلے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کے اس گھاٹے کے سودے کو بیان فرما رہا ہے کہ بہت بری تجارت کی انہوں نے، بہت برا سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کس چیز کے بدلے میں؟ کہ انکار کریں جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو نہیں مانا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، سودا کر لیا، یعنی اپنی جانوں کی، اپنی خواہشات کا خیال کیا، اپنے دل کے پیچھے لگے اور اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ یہ ایک طرح اپنے آپ کو بیچنا ہے کہ قرآن کو نہیں مانا اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی قرآن کی قیمت پر، قرآن کے بدلے میں جو اللہ نے نازل کیا تھا انہوں نے نہیں مانا اس کو، اور اللہ نے اس کو اپنی جانوں کو برباد کرنے اور بیچ ڈالنے کے مترادف قرار دیا۔ اور انہوں نے ایسا کیا کیوں تھا؟ کہ وہ انکار اس کا کریں جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کا انکار، اور اس ضد کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ یہود کا کل بھی میں نے بتایا تھا، ان کی یہ ضد تھی کہ یہ جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے میں کیوں نہیں آئے، وہ عربوں میں سے کیوں آئے ہیں، وہ تو یہودیوں میں سے ہونے چاہیے تھے، حالانکہ پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور آپ کی ساری نشانیاں اپنی کتاب میں پاتے تھے، لوگوں کو بھی بتاتے تھے، لیکن جب آپ ان کے قبیلے میں نہیں آئے، اللہ نے بنی اسماعیل میں سے آپ کو کیا، تو پھر وہ ضد پر اور تکبر کر کے انہوں نے انکار کر دیا صاف۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ جو پیغمبری ہے، یہ پیغمبری یا رسالت جو ہے یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ آپ نے مختلف انبیاء کرام کا حالات زندگی پڑھے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے اور آگ کی ضرورت پڑی، سردی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی وہاں شعلے نظر آ رہے ہیں تو آگ میں جا کے لے آؤں، اور یا وہاں سے رستہ پوچھ لوں کوئی لوگ ہوں گے جہاں آگ جل رہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اس کی شان ہے اس کی آواز آنے لگی کہ میں تیرا رب ہوں، تو ان کو پتہ تک نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے، تو یہ کسی کی محنت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ضد کی، اور پھر وہ اللہ کا غضب پر غضب لے کے لوٹے۔ ایک تو انہوں نے پہلے یہ غضب کیا تھا اللہ کا غضب انہوں نے اپنے اوپر کروایا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد
انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ دوسرا غضب یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا جو اللہ نے نازل کی، قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسوں کے لیے ہم توہین امیز عذاب دیں گے ان کو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو بس اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر۔ حالانکہ وہ اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، تورات پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ جب قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے تو پھر قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر تو قرآن کو سچا ماننا چاہیے ان کو۔ دوسرا اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے تو پھر جو تم نبیوں کو قتل کرتے تھے قرآن کے آنے سے پہلے، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو قتل کر دیا، تو وہ کیوں کیا تھا؟ تورات میں تو نہیں تھا کہ انبیاء کرام کو قتل کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہو۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، نمبر ایک تو ضد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر ہمیں اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون کرتا ہے، بس اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن ہے، اجنبی ہے، کوئی آپ کے قبیلے سے ہے، کسی غیر قبیلے سے ہے، جو کوئی بھی ہے، اگر وہ بات حق کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے تو پھر اس کی بات کو ماننا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، یا میرا مخالف ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، یا خاندانیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے رہے۔ یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو پورے کا پورا ماننا چاہیے۔ کتاب کے ایک حصے کو مانے دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور مرتے دم تک ہمیں ایمان اور اسلام پہ رکھے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔